आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है। आर्मी चीफ के सीने में एटम बम कैसे चला गया, खान की रिहाई का मामला और दूसरी जानिब जो है वो मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ इनकलाब ज़रूरी क्यों है और चीफ तुम कैसे और किस मुंह से काबा जाओगे। फ़लस्तीन का मसला, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज, आफस नए में और सनेचर मुश्ताक में जो है वो फ़र्क किस नौयत का है, आज के इस गोरखधंधा में मुफस्सल बात करेंगे। और सबसे पहले खान साहब ने जेल से जो पैगाम पहुंचाया उसके जो सियाक व सबाक हैं वो कुछ इस नौयत के हैं। एक तो वो कहते हैं कि मेरी बहनें 60-65 साल की हैं, उन बहनों को पकड़ा जाता है, एक कर्नल उनको रोक लेता है। कर्नल जो है उसके हाथ में और उसकी जूते की नोक के ऊपर पाकिस्तान की अदालतें, अडयाला जेल, पुलिस, आइन, कानून, इंसाफ और जजेस हैं, वो जो चाहे कर सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर एहतजाज हम ज़रूर करेंगे, मैं बिल्कुल बिकूँगा नहीं, झुकूँगा नहीं और किसी के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। मुझे इस मकसद के असूल के लिए जितना अरसा भी जो है वो जेल में रहना पड़े, मैं उसके ऊपर कायम हूँ और ऐसे ही करूँगा। मज़ीद इमरान खान साहब ने जो है वो 5 जून को उनकी रिहाई के हवाले से भी चीज़ें हो रही थी। अब आप ये भी देखिए कि क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई किसी तौर पे हो सकेगी, इसका दावा जो है वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने किया। 5 जून को जो है वो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला। किसी सूरत जो है वो उनकी रिहाई होती हुई दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ मफरूज़े हैं, कहानियाँ हैं। क्यों आखिर इनको छोड़ेंगे और वजह क्या होगी? आप देखें कि इमरान खान साहब को इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि आज एक बयान आया, वो था एहसन इकबाल साहब का, कि इमरान खान एक ऐसा बेतबारा शख्स है कि उसका पूरी दुनिया में कोई गारंटर नहीं मिल रहा। देखें, गारंटी किसको चाहिए? इस्टेब्लिशमेंट को और दूसरा हुकूमत को। गारंटी तब होती है जब कोई चोर हो, किसी ने डाका मारा हो, किसी को कोई ब्लैकमेल कर सके। ये कोई नवाज शरीफ तो है नहीं है इमरान खान साहब, तो लिहाजा उन्हें तो किसी की गारंटी और बाकी चीज़ें देने की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो एहसन इकबाल साहब जो ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान को गारंटर नहीं मिल रहा और उसकी गारंटी पूरी दुनिया में कोई नहीं देना चाहता। खान को गारंटी नहीं चाहिए, निज़ाम को गारंटी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। अडयाला जेल में नाहक कैद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वकला, पार्टी वर्कर्स और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई और वो गुफ्तगू जो है उसके मुताबिक मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब ये देखना है कि इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान का केस है और उनकी बहनों और पार्टी की काबशों के बाद 5 जून को जो फिक्स हुआ था, इसका फ़ैसला क्या आना है और क्या समाअत भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये भी चीज़ें जो हैं वो अभी तक गोरखधंधा बनी हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो इससे पता ये चलता है कि खान साहब की एक तो रिहाई नहीं होगी, दूसरा ये निज़ाम इनको छोड़ेगा नहीं, अगर छोड़ेगा तो किसी डील के तहत छोड़ेगा और डील जो है वो इमरान खान साहब करना नहीं चाह रहे। अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप देखें तो कहा गया कि आर्मी चीफ जो हैं उनके सीने में एटम बम है और वो कैसे है, इसके हवाले से एक बयान जारी किया गया और उस बयान की रोशनी में अगर मज़ीद बात करें तो हैरानगी होती है कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की कहानियाँ हैं जो इनको बाकी लोग जो हैं वो बयान करते हैं और चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप देखें ये जो चीज़ इसमें बयान की गई, आफिस सईद आफिस सैयद आसो मुनीर की टांगें क्यों नहीं कांपती? क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ने एटम बम हिफ्ज़ किया हुआ है, यानी कि वो कुरान को एटम बम का नाम दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ज़रूरी हो गया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये कहता कौन है? ये आप सुनिएगा आगे चल के। रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल हैं, ये कोई आर्मी के ऑफिसर साबिक। ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इमरान खान एक ज़ानी और बदकार है, उसे सादिक और अमीन का लक़ब देने वाला फ्रॉडिये हैं और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इमरान खान से बेहतर तो मोदी है। ये प्लांटेड इंटरव्यू है और एक नौजवान जो इंटरव्यू कर रहा है उसको डांटते भी हैं, ये जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जावेद इकबाल साहब, और फिर कहते हैं कि ये ज़ानी है, ये शराबी है, ये ऐसे है वैसे है। तो भाईजान ठीक है, इमरान खान प्ले बॉय रहे, उनकी 2-3 शादियाँ हुई, सारे हालात हुए, फिर उन्होंने रुजू किया। ये तो अल्लाह का मामला है ना, किसी ने जो ऐसे गुनाह किए हैं इसका मुल्क और कौम के ऊपर क्या असर है, इसके लिए तो इंसान कब्र में जवाबदेह है। तो अब इस तरह के लोगों को लॉन्च करके
یہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے سینے میں ایٹم بم جو ہے وہ حفظ ہوا ہے، عمران خان زانی ہے اور بد کردار ہے، اور اس طرح سے ان کی جو ہے وہ کردار کشی کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ حج پر روانہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو حج کرنے کی سعادت دی ہے، اسے قبول فرمائے، آمین۔ لیکن لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہے چیف صاحب آپ کس منہ سے کعبہ جائیں گے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آپ چیف جسٹس بنے، انصاف آپ نے نہیں کیا، انصاف آپ نہیں کر رہے، حج کرنے چلے گئے ہیں، حج کے جو مناسک ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے حلال کی کمائی، دوسرے کا قرضہ نہ دینا ہو، کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کریں، بطور جج ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ انصاف کریں، تو جب یہ چیزیں نہیں کرتے تو حج کے تو مناسک ہی پورے نہیں کر رہے، تو لہٰذا وہاں پہ اللہ کے گھر میں اور کعبہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ اور وہاں پہ جب لوگ شیطان کو بھی کنکریاں ماریں گے، تو اگر آپ پی ٹی آئی والوں کے ہاتھے چڑھ گئے تو وہ پتہ نہیں کیا حال کریں گے، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن سینئر ترین جج جسٹس مسعود علی شاہ بھی بیرون ملک ہیں، تو جسٹس منیب اختر قائم کم چیف جسٹس کا حلف آج اٹھائیں گے، جسٹس جمال مندوخیل ان سے حلف لیں گے۔ آپ حج کریں، آپ عمرے کریں، لیکن انصاف نہیں کرنا، انصاف نہیں دینا اور اپنے حصے کا کام نہیں کرنا، لیکن جو حج کا فریضہ ہے وہ آپ ضرور کریں۔ اے ٹی سی لاہور نے شاہ محمود قریشی کی ضمانتوں پر کارروائی عید کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ پروسیکیوشن نے مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت بھی طلب کر لی۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کرنے کی درخواستیں 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے۔ قائم کم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے، اور اس میں پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کیس مقرر کرنے کی استدعا کی تھی، جس کو مقرر کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اس کی سماعت 5 جون کو ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، چونکہ عید کے حالات بھی ہیں۔ 31 مئی بروز ہفتہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت سے دوبارہ خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں گانڈی چوک اور اٹک پل بند کرنے کا ارادہ ہے۔ یاد رکھیے یہ کسی پارٹی کی نہیں بلکہ عام عوام کی تحریک ہے، کیونکہ خان صاحب کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ خرم ذیشان جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے اوپر شوکت بسرا نے کہا کہ عمران خان سے کیے گئے مطالبات موجودہ جعلی نظام کو 3 سال تک چلنے دیں، ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیں، عمران خان کو یہ استدعا کی گئی۔ تیسرا ہے 9 مئی کی معافی مانگیں، اور عمران خان نیازی نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نظام جو ہے وہ منتیں اور ترلے کر رہا ہے، کس کی؟ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی۔ اور خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں کسی صورت بکوں گا نہیں، جھکوں گا نہیں، یزید کے سامنے کلمہ حق کہتا رہوں گا اور سر نگو نہیں کروں گا۔ اور شوکت بسرا نے کہا کہ یہ تینوں جو شکیں عمران خان صاحب کو دی گئیں کہ آپ یہ کریں کہ اس حکومت کو چلنے دیں، 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیں، اور اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کے اوپر معافی مانگ لیں، تو خان صاحب نے اس کے اوپر تمام چیزوں کو ریفیوز کر دیا ہے۔ 2024 کے الیکشن میں جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں، ماؤں، بیٹوں اور بہنوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو میں خود خوش دلی سے شکست قبول کر کے گھر چلا گیا۔ سازش پیچھے رہ گئی، میرے سامنے میرے گھر کا ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا۔ اگر فیصلہ عمران خان کا ہے تو اسے قبول کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ چودھری عابد رضا نے کوٹلہ میں کیا زبردست قسم کا بیان دیا ہے، اور یہ حافظ قرآن بھی ہے میرے خیال سے۔ تو چودھری عابد رضا اور ان کے خاندان کی آپس میں کافی چپلش بھی رہی، اور انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ میری اپنی فیملی کے اندر سے جو ممبر ہیں نا میرے قریبی، ان کو میں نے عمران خان کے حق میں اور اپنے خلاف ووٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا شکست ہے؟ تو میں نے اس شکست کو قبول کر کے گھر چلا گیا، اور سازش پیچھے رہ گئی، اور میرے سامنے میرے گھر کا ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا۔ اگر فیصلہ عمران خان ہے تو اسے قبول کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے بڑا پن، یہ ہوتا ہے اعلیٰ ظرف، یہ ہوتی ہے خاندانی چیز کہ آپ کس طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس حالت میں اور ان حالات میں کیا کیس کی سماعت ہوگی، کیا کسی کی رہائی ہوگی، کس طرف چیزیں جائیں گی۔ اور وہیں پہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ، حافظ نعیم فلسطین کے حق میں ریلی نکالے تو پھول نشاور کیے جائیں۔ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں، سینیٹر مشتاق فلسطین کا جھنڈا لے کر نکلیں تو ہتھکڑی لگ جائے، واہ ریاست کیسا انصاف ہے۔ ہرمیت سنگھ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹیٹس لگایا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب دیکھیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو کارکنوں کو سزا ہوئی اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ حافظ نعیم پھر کس کے بندے ہیں اگر وہ
اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مظاہرہ کریں تو ان کے اوپر پھول برسائے جائیں، سینیٹر مشتاق فلسطین کا جھنڈا لے کے نکلیں اور اب فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف تو ان کی بیوی کو بھی گرفتار کیا جائے، ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ تو ثابت کیا ہوا کون کس کا ٹاؤٹ بن کے کام کرتا ہے، کون اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں اگر آپ لوگ احتجاج نہیں کرنے دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسرائیل کے حمایتیوں اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو سپورٹ کرتے اور فلسطین کے ساتھ آپ لوگ نہیں کھڑے۔ اس سے بڑی مثال میں نہیں دے سکتا کہ فلسطین کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے، وہی احتجاج اسی فلسطین کے حق میں اور اسی اسرائیل کے خلاف حافظ نعیم کریں تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں، اور سینیٹر مشتاق کریں تو ان کی بیوی کو بھی گرفتار کیا جائے اور انہیں ہتھکڑی لگا دی جائے۔ یہ دوہرا معیار نہیں، یہ ستیہ ناس ہے اس پورے نظام کی اور ساری چیزوں کی۔ اب آج ہی تھانہ رمنا حملہ کیس کا فیصلہ آیا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کو سزا، اور 9 مئی کو تھانہ رمنا پر املاک کے مقدمے میں عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے MNA عبداللطیف، سابق MPA اور موجودہ فوکل پرسن ٹو CM وزیر زادہ کلاشی سمیت 11 افراد کو سزا سنائی۔ عدالت نے مجموعی طور پر ملزمان کو 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا دی۔ فیصلے کے وقت عدالت میں موجود 4 افراد محمد اکرام، میرا خان، شاہزیب اور سہیل خان کو پولیس نے فوری طور پر حراست میں لے لیا، پہلے سے حراست میں تھے، جبکہ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے ہماری ریاست کا اصول، انصاف، طور طریقہ اور ساری چیزیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔